انفارمیشنل ٹاسک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو عزازیل کا پیدائش سے لے کر شیطان ابلیس بننے کے سفر کا آخری حصہ ہے، اور اس حصے میں آپ کو ابلیس کے نام بتائے جائیں گے اور ابلیس نے اللہ پاک سے کیا عرض و معروض کی، اس کے کچھ آخری واقعات بھی سنائے جائیں گے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے جن لوگوں نے اس سے پہلے والے حصے نہیں دیکھے وہ ہمارے چینل پر اس سے پہلے والے حصوں کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو اس پورے واقعہ کی سمجھ آ سکے۔ آج اس واقعے کی آخری قسط ہے۔ آپ کو سب سے پہلے شیطان کے نام بتاتے ہیں۔ ہر آسمان پر اس نے اپنے علم و فضل سے علیحدہ علیحدہ خطاب پایا۔ وہ تمام نام آپ کو اس سے پہلے والے حصوں میں بتائے جا چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس کے وہ نام آپ کو بتائے جائیں گے جو اس کو مردود قرار پانے کے بعد ملے۔ اس کا مشہور نام عزازیل تھا جو کہ اس کا قومی نام بھی ہے، اور عرش پہ بھی اس کا یہی نام تھا۔ اس کو ایک لقب ابلیس کا ملا، یعنی اللہ پاک کی رحمت سے دور اور نا امید۔ دوسرا نام جس کو ملا وہ ہرمن تھا، جس کا مطلب ہے شر فساد پھیلانے والا۔ ایک نام اس کا احرم رکھا گیا جس کا مطلب ہے سانپ کے منہ والا یا زہریلا۔ ایک اور نام جو اس کو تفویض کیا گیا وہ ابو مرا ہے، یہ اس کی کنیت ہے، اور اس کے بیٹے کا نام مرا تھا۔ اس کا ایک اور نام خبیث، جبکہ ایک نام خناس جس کا مطلب ہے بھاگنے والا، اللہ پاک کے ذکر سے دور بھاگنے والا۔ ایک نام جو اس کو تفویض کیا گیا وہ خطیب اہل النار، یعنی دوزخیوں کا خطیب، اور اس کے ماتھے پر بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک اور نام تفویض کیا گیا جو کہ شیطان ہے، جس کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا، دیوکش۔ ایک اور نام بھی اس کا ہے جس کا مطلب ہے گمراہ کرنے والا، اور اس کو غوی کہتے ہیں۔ اس کو شیخ نجدی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر اس نے یہ بہروپ دھارا تھا کہ ابو جہل کے سامنے یہ سردار بن کے گیا تھا۔ اس کا ایک نام معلم الملکوت ہے، یعنی فرشتوں کا استاد۔ ایک نام اس کا مارد ہے جس کا مطلب ہے سرکش، دیو یا جن، اور ایک نام اس کا مرتد ہے جس کا مطلب ہے مذہب الہی سے پھرا ہوا۔ کیونکہ یہ مذہب الہی سے پھر گیا تھا اس لیے اس کو مرتد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مشہور نام ہے جن سے اس مردود کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہی اس کے گناہوں کا شمار رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس نے بہت زیادہ گناہ کر رکھے ہیں۔ کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ ابلیس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا خیال اس وقت بھی آیا جب حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ ادا کیا جا رہا تھا۔ یہ بھی آخری صف میں کھڑا ہو گیا تھا، مگر حکم ہوا کہ سجدہ کے بغیر ہی سلام پھیر دیا جائے۔ یوں ابلیس کی حسرت پوری نہ ہو سکی، اور موجودہ نماز جنازہ وہی یادگار ہے۔ آخر میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتے ہیں کہ جب ابلیس لعین مردود قرار پایا تو اس نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، آپ نے میری قسمت میں لوح محفوظ پہ تحریر کر دیا تھا کہ میں نافرمانی کروں گا، میری قسمت میں تھا، میں سجدہ کیسے کرتا؟ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا عزازیل، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے وہی تکرار کی کہ جب قسمت میں ایسے تھا تو میں کس طرح کر لیتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ذات باری تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا۔ شیطان کی پھر وہی تکرار رہی، اور ذات باری تعالیٰ کا پھر وہی ارشاد ہوا کہ تمہاری غلطی تھی۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی توبہ کو قبول کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے روتے ہوئے عرض کی تھی کہ اے پاک پروردگار، ہماری غلطی تھی کہ آپ جل جلالہ نے منع فرمایا تھا، مگر ہم نے نافرمانی کی اور گندم کا دانہ کھا لیا۔ بارگاہ رحمت سے جواب آیا، نہیں آدم، ہم نے ایک سلسلہ، ایک نظام پیدا کرنا تھا، قیامت تک کی سلسلہ حیات کو چلانا تھا، بس وجہ آپ بن گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، آپ مطلق برحق ہیں، آپ نے برحق فرمایا ہے، بے شک آپ نے نظام چلانا ہوگا، مگر غلطی، نافرمانی، کوتاہی ہماری ہی ہے، مگر غلطی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے پھر وہی جواب آیا، ہم نے ایک سلسلہ حیات چلانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پھر وہی عاجزی اور تسلیم۔ 3 بار یہی ہوا۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، آدم، تیری آل اولاد غلطی کرے گی اور اسے تسلیم کرے گی اور شرمندہ ہوگی اور توبہ کرے گی تو ہم ایسے ہی اسے معاف کرتے رہیں گے۔ معزز سامعین، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں اللہ پاک کی رحمت اور بخشش کا طلبگار ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں۔ ہم قدم قدم پر غلطیاں کرتے ہیں، مگر شیطان والی ہٹ درمی نہ ہو تو مسلمان کا مطلب ہی تسلیم کرنے والا ہے، جھک جانے والا ہے۔ بس اس غلطی کا احساس ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اللہ پاک کے حضور توبہ کر لینی چاہیے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اس کی رحمت اس کے قہر پر بھاری ہے۔ نا امیدی وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں پہ ابلیس ہم سب کو لانا چاہتا ہے، مگر رب رحمان ہے، رحیم ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے
کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرمانوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔